تھا, جو فیٹف کے اندر ایک کلیدی کردار تھا, ایک بہترین سروس دے رہا تھا. نیب کے جو آفتاب سلطان صاحب ہیں وہ استعفیٰ دے گئے کہ یار مجھے جعلی کیسز بنانے کے لیے پریشر کیا جا رہا ہے. پولیس کو استعمال کیا گیا لوگوں کو پکڑ دھکڑنے کے لیے اور جعلی کیس بنانے کے لیے. اور آج بھی عدلیہ کے اندر تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یعنی سپریم کورٹ تک کو نہیں چھوڑا جا رہا. کیوں؟ کہ بس عمران خان کا خوف ہے. یعنی عمران خان کا اتنا خوف ہے, کیا اتنا اس سے اب خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ پورے ملک کا, جو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ کس طرح معیشت کے آج تمام اعداد و شمار آپ کے دیوالیہ ہونے سے بھی آگے کھڑے ہیں, اور تمام ادارے جو ہیں ان کو انڈرمائن کر دیا گیا, اور کیا کیا نہیں کیا گیا ریاست کی طرف سے. ہماری سیاست کے اندر, ہماری اس معاشرے کے اندر لوٹے بنائے گئے, جعلی کیس بنائے گئے, لوگوں کو پہ تشدد کیا گیا, برہنہ کیا گیا, 80 سال کے لوگوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالا گیا. ادارے آج الیکشن کمیشن کی آپ حالت دیکھ لیں, ذرا سروے کرائیں نا ملک میں, پوچھیں لوگوں سے کہ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جانبدار ہے یا غیر جانبدار ہے. آپ کو اس کا جواب مل جائے گا. پی ٹی آئی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, سروے کرا کے دیکھ لیں. ایف آئی اے, نیب, پولیس کے رول کے حوالے سے دیکھ لیں. پولیس والے خود شرمندہ ہیں کہ ان سے کس قسم کے کام کروائے جا رہے ہیں. جب وہ پکڑنے آتے ہیں ہمارے لوگوں کو تو خود بتاتے ہیں کہ یار یہ کس طرح کے کام ہم سے کروائے جا رہے ہیں. اور اب عدلیہ کے اندر, کل جو ہم نے ایک مذاق دیکھا اس ملک کے ساتھ کہ ایک واضح بلیک اینڈ وائٹ میں فیصلہ آتا ہے اور آپ کا وزیر قانون اور اٹارنی جنرل کھڑا ہو کے کس طرح کی گفتگو کرتے ہیں غیر ذمہ دار قسم. تو یہ کیا کوئی اب حیرت انگیز بات ہے کہ آپ کی معیشت آج یہاں پہ کھڑی ہے. آپ نے کیا اس معیشت کے ساتھ, آپ یہ دیکھیں نا. پہلے مفتاح صاحب آئے, 2 مہینے بات چیت ہی نہیں ہوئی آئی ایم ایف کے ساتھ, پھر ایک بالکل ہی فیک فگرز والا بجٹ کا ڈرافٹ پیش کر دیا, پھر اس کو واپس لے کے دوسرا ڈرافٹ پیش کیا گیا. اس کے بعد کبھی امپورٹ بین لگ رہا ہے, کبھی کچھ لگ رہا ہے, کبھی کچھ لگ رہا ہے, معیشت نہیں چل رہی. پھر ڈار صاحب آ گئے, 4 مہینے آنکھیں دکھاتے رہے آئی ایم ایف کو. اپنا ہی پروگرام جو مفتاح صاحب طے کر کے گئے تھے آئی ایم ایف کے پروگرام کا ایکسٹینشن, اس کو وائلیٹ کر دیا. اور آج بھی نہیں بتا رہے کہ کدھر کھڑا ہے. کبھی کچھ کہتے ہیں, کبھی کچھ, کبھی کہتے ہیں قطر سے پیسے آنے, کوئی پیسے نہیں آئے, کہیں سے پیسے نہیں آئے. آج آپ کے دوست ممالک جو ہیں ان کو آپ کی حکومت کے اوپر اعتماد نہیں ہے. آج عالمی اداروں کو آپ کی حکومت کے اوپر اعتماد نہیں رہا. تو کیا یہ پی ٹی آئی کا قصور ہے؟ پکڑ دکڑ پی ٹی آئی کی, توہین آئی ایم ایف جو ہے وہ شوکت ترین پہ بنا کے ان پہ جعلی پرچے جو ہیں وہ کر دیے گئے. عمران خان کے اوپر 74 پرچے بنا دیے گئے. یہ آپ کی پرفارمنس ہے آج, یہ آپ کی پرفارمنس ہے. یہ آپ نے اداروں کے ساتھ کیا اس ملک کے, یہ آپ نے اس ملک کی معیشت کے ساتھ کیا ہے, یہ آپ نے ملک کے. اس لیے آپ کے آگے خدا ہاتھ باندھ کے ہم کہتے ہیں کہ گھر چلے جائیں, استعفیٰ دے دیں. اور بڑے ادب سے میں یہ کہتا ہوں کہ ان اداروں کے اندر بھی مداخلت بند کر دیں. ایک عام انتخاب ہونے دیں اس ملک کے اندر, صاف شفاف. ایک نئے مینڈیٹ کی ضرورت ہے, پی ٹی آئی کے لیے نہیں. یہ جو اس وقت ملک کا حال کر دیا ہے, بڑی دلیری کی بات ہے حکومت اس وقت سنبھالنا. پی ٹی آئی کے لیے نہیں میں بات کر رہا, میں یہ بات کر رہا ہوں اس ملک کے لیے. اس ملک کو ایک نئے مینڈیٹ کی ضرورت ہے, اس ملک کو سٹیبلٹی کی ضرورت ہے, جو مینڈیٹ کے بغیر نہیں آئے گا. یہ گیمز کھیلنے سے, ہراساں کرنے سے, آڈیو ویڈیو لیک کرنے سے یہ اس ملک میں سٹیبلٹی نہیں آئے گی. اس ملک سے یہ چوروں کا ٹولہ پاپولر نہیں ہو جائے گا اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ سارا کر کے ان کو بیساکھیاں دے کے کھڑا کر کے انہیں پاپولر کر دیا جائے گا. ایسے نہیں ہونا. کر کے دیکھ لیا آپ نے 11 ماہ, یہ سارا کچھ نہیں ہوا. یہ ابھی بھی وقت ہے ہمارے پاس. اور آج آپ دیکھیں یہ جو ہم ایک مذاق بن کے رہ گئے ہیں عالمی دنیا کے اندر, جو انویسٹر کانفیڈنس تباہ ہوا ہے پچھلے 11 ماہ کے اندر, 1 دہائی لگ جائے گی اس کو واپس لانے کے اندر. اور وہ لوگ جن کا سب کچھ اس ملک میں ہے, جو ایون فیلڈ کے فلیٹ جو ہیں یا قطری خط لے کے نہیں پھر رہے اپنی جیبوں کے اندر, یا جن کے 1 ارب ڈالر کے پراپرٹی کے پورٹ فولیوز باہر نہیں ہیں, وہ لوگ کدھر جائیں؟ آج آپ کا سارا ملک جو ہے وہ مایوس بیٹھا ہوا ہے, اور یہ مایوسی غصے میں تبدیل ہو رہی ہے. کر لوگوں کی ساتھ جو مسلط کیا گیا ان کے اوپر, عمران خان کا بڑا پن ہے کے باوجود جو ان کے ساتھ ہوا, ان کو گولیوں سے چھلی کر دیا. ہو چکا
دیکھ کے بالکل ان کو بنایا گیا. ابھی بھی ان کا خیال ہے کہ شاید یہ کرنے سے، ڈرانے دھمکانے سے اب نہیں ہونا ایسے، اب یہ معاملات آگے چلے گئے ہیں. تو لہٰذا ممالک کی ہوتی ہے جس ڈیفالٹ کے قریب ہوتے ہیں جو ممالک، اور موجودہ حکومت عوام کو ریلیف فراہم کرنے میں ناکام رہی ہے. موجودہ حکمرانوں سے معیشت نہیں سنبھل رہی. رہنما تحریک انصاف حماد اظہر پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب ملک اس طرح کے حالات میں ان لوگوں کی وجہ سے پہنچا. یہ اپنے مقاصد کے لیے اداروں کو استعمال کر رہے ہیں. عالمی اداروں اور دوست ممالک کو موجودہ حکومت پر اعتبار نہیں ہے. شوکت ترین پر جعلی پرچے بنا دیے گئے. ملک میں اب عام انتخابات جلد ہونے چاہیے. اس ملک کے ساتھ جو آپ نے کر دیا ہے، یہ آپ کی اب کوئی امید نہ رکھے کہ یہ لوگ اب باہر نکل سکیں. کیا جائے، عوام کو موقع دیا جائے اپنے لوگوں، اپنے حکمرانوں کو چننے کا صاف شفاف طریقے سے، اور یہ گیمز کھیلنی بند کر دی جائیں. یہ گیمز ہی ہمیں یہاں تک جو ہے وہ لے آئی ہیں. تو میرا آج مقصد یہی تھا معیشت کے اوپر گفتگو کرنے کا، کہ میں آپ کو بتاؤں کہ صورتحال کہاں تک پہنچ چکی ہے، اور اس کا ہم ایک بار، میں خود بھی، ہماری اکنامک ٹیم بھی، ہم وارننگ دیتے رہے ہیں کہ یہ صورتحال یہاں تک آ جائے گی جس طرح سے ملک کو چلایا جا رہا ہے. اور آج اگر ابھی بھی ہم سٹیبلٹی کی طرف اور عام انتخابات کی طرف نہیں جاتے تو پھر یہ اس ملک میں آپ کو کس طرف اس 22 کروڑ کے ملک کو لے کے جا رہے ہیں آپ؟ کیا آپ کا ویژن ہے؟ کیا پلان ہے؟ پلان تو ہمیں خیر آج تک نظر نہیں آیا. شہباز شریف صاحب نے تو آج تک معیشت پہ گفتگو بھی نہیں کی. تو صورتحال بہت سنگین ہے. ہر پاکستانی جو باہر، جس نے اربوں کروڑوں ڈالر جو ہیں وہ لوٹ کے نہیں رکھے ہوئے، جس نے ایون فیلڈ اور سرے محل نہیں بنائے، وہ ہر پاکستانی، چاہے اس کا کسی بھی جماعت سے تعلق ہو، وہ آج پاکستان کے لیے پریشان ہے اور غصے میں ہے. اور اس کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ میں نے آپ کو بتا دیا. جی، سوالات. دیکھیں، یہ سارے چھوٹے چھوٹے پیادے ہیں اس گیم میں. اب کیا مریم، کیا پدی کا شوربہ. 4% تو ساری ان کی اپروول ریٹنگ ہے مریم کو ملا کے، باقی سب کو. یہ بلاول بچے کی 1% ہے صرف، اور شہباز شریف کی 0% ہے جو نئے آ رہے ہیں. عوام کا تو ان کے پاس اعتماد ہے نہیں، اور بڑھ کے رانا ثناء اللہ صاحب پتہ نہیں کب سے مار رہے ہیں. اور آج یہ صورتحال ہے کہ اپنے آپ کو سیاسی لوگ کہتے ہیں، اور انتخابات کا نام سن کے ان کو رات کو نیند نہیں آتی. تو ان کی یہ باتیں بالکل غیر سنجیدہ ہیں. اور مریم بی بی جو بات کر رہی ہیں کہ جی پہلے ترازو برابر ہوئے گا، کبھی چور کا اور صادق اور امین کا ترازو بھی برابر ہو چکا ہے. یہ اتفاق فاؤنڈری کا ترازو نہیں ہے جو چور اور ایک ایماندار آدمی کو برابر کر دے. یہ انصاف کا ترازو ہے. جس نے اربوں لوٹے ہیں اس کے لیے ترازو کا پلڑا فرق ہوگا، اور جو صادق اور امین ہے، جس کے نام پہ آج اربوں روپے اکٹھے ہوتے ہیں، جو ساری دنیا میں جس کی ایمانداری کے چرچے ہیں، اس کے لیے ترازو کا ہمیشہ فرق ہوئے گا، اگر تو انصاف کا ترازو ہے. بالکل نہیں. دیکھیں، ہم اس ملک کو الیکشنز کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں، اور اگر یہ ملک، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، اگر یہ ملک اپریل میں بھی الیکشنز کی طرف چلا گیا ہوتا تو آج شاید آپ کا روپیہ 200 سے بھی نیچے ہوتا. آج شاید آپ کی معیشت 4، 5، 6% پہ گرو کر رہی ہوتی، شاید اس سے بھی زیادہ پہ. آج آپ کے ملک میں سٹیبلٹی ہوتی، ایک مستحکم حکومت، چاہے ہماری ہوتی یا کسی اور کی ہوتی، لیکن ایک مستحکم حکومت قائم ہوتی. آج ان بین الاقوامی ادارے جو ہیں ان میں آپ کی کریڈیبلٹی ہوتی. آج آدھا مسئلہ تو اسحاق ڈار کی کریڈیبلٹی کا ہے نا. آدھا مسئلہ تو یہ ہے، اور آدھا مسئلہ یہ ہے کہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ یہ پی ڈی ایم حکومت جو ہے یہ منتخب حکومت نہیں ہے، یہ بیساکھیوں پہ کھڑی ہے، اور یہ کس طرح سے پالیسی ریفارم کر سکتی ہے.
ہم نے لیگل ٹیم عمران خان صاحب نے تشکیل دے دی ہے ان کی رہائی کے لیے اور ان کی ضمانت کے لیے ہم موو کریں گے تمام لوگوں کی. ہمارا مقصد تھا تاریخ لینا. وہ تاریخ جو ہے وہ الحمدللہ آئین اور قانون کے مطابق سپریم کورٹ آف پاکستان نے دے دی ہے اور انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف یہ انشور کرے گی کہ آئین اور قانون جو ہے اس کو فالو کیا جائے گا. ان کی یہ اعظم نذیر تارڑ جیسے لوگوں کی بڑکوں پہ نہ جائیں. یہ جب الیکشن ہو گئے اور تاریخ ہو گئی تو انہوں نے نظر بھی نہیں آنا. یہ بیچارے تو کاؤنسلر کا الیکشن نہیں جیت سکتے. تو آرٹیکل 6 ہے. پھر دیکھیں پھر صرف توہین عدالت نہیں, پھر تو آرٹیکل 6 ہے. یہ آرٹیکل 6 جو ہے یہ جو قانون آئین میں موجود ہے یہ آئین شکنی کے لیے موجود ہے. اور اس سے بڑی آئین شکنی کیا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جج صاحبان بلیک اینڈ وائٹ میں لکھ رہے ہیں کہ انتخابات ہوں گے اور یہ کہہ رہے ہیں نہیں جی یہ ہمارے مطابق تو یہ جج صاحبان ہیں. جج صاحبان خود کہہ رہے ہیں. تو یہ تو آئین شکنی ہے, آرٹیکل 6 ہے. بات یہ ہے کہ جس دن قاسم سوری صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی تھی اور وہ ہمارا عدم اعتماد کا تھا تو پریزن وین باہر آ کے کھڑی ہو گئی تھی نا پارلیمنٹ ہاؤس کے. تو یہ تو صاف واضح طور پہ سپریم کورٹ کا بلیک اینڈ وائٹ کے اندر ایک فیصلہ ہے. اگر اس کو تسلیم نہیں کیا جاتا تو یہ بیچارے تھوڑے سے ہیں, آدھی پریزن وین میں پورے آ جائیں گے. بہت شکریہ جی. کر دیا گیا جس نے منی لانڈرنگ کو پکڑنا تھا, جو فیٹف کے اندر ایک کلیدی کردار تھا, ایک بہترین سروس دے رہا تھا. نیب کے جو آفتاب سلطان صاحب ہیں وہ استعفیٰ دے گئے کہ یار مجھے جعلی کیسز بنانے کے لیے پریشر دیا جا رہا ہے. پولیس کو استعمال کیا گیا لوگوں کو پکڑ دھکڑنے کے لیے اور جعلی کیس بنانے کے لیے. اور آج بھی عدلیہ کے اندر تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یعنی سپریم کورٹ تک کو نہیں چھوڑا جا رہا. کیوں؟ کہ بس عمران خان کا خوف ہے. یعنی عمران خان کا اتنا خوف ہے, کیا اتنا اس سے اب خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ پورے